بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکے میں رہ کر تجارت کیا کرتا تھا۔ جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس روز اس نے قریش کی ایک مجلس سے ان سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بولے، نہیں تو۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آمنہ بنت وہب کے بطن سے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے وہاں چل کر اس بچے کو دکھاؤ۔ یہودی کی اس درخواست پر وہ لوگ اس مکان پر پہنچے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی۔ پھر یہودی کی مزید درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان سے باہر لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ نور نبوت تھا جس کے آثار اس نور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے پوچھا، ارے یہ تجھے کیا ہوا؟ اس سوال کے جواب میں یہودی رو کر کہنے لگا، آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا۔ خیر، تمہیں خدا کی طرف سے یہ نعمت مبارک ہو۔ تمہاری عظمت کی اب یہ خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ ایک دوسرے موقع پر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ حافظ ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ میں عبد الرحمن بن ابی سعید اور ان کے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ایک روز ابی سعید بنی اشخل میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں انہوں نے کسی سے مکے میں کسی غیر معمولی بچے کی ولادت کی خبر نہیں سنی، لیکن جب وہ اگلے دن اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبیلہ حرب میں پہنچے تو انہوں نے ایک یہودی عالم یوشع کو کہتے ہوئے سنا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکے میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بنی اشخل کے ایک شخص خلیفہ بن ثعلبہ اشخلی نے یوشع سے پوچھا، تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا بتا کہ اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ تو یوشع بولا، اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا، اس کا قد نہ چھوٹا ہوگا نہ بہت طویل، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، لباس کے ساتھ اس کے سر پر امامہ ہوگا اور اکثر گدھے پر سوار ہوا کرے گا۔ جب خلیفہ بن ثعلبہ اشخلی نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر یوشع یہودی کی زبان سے سنی ہوئی یہ باتیں سنائی تو اس کے قبیلے والے یک زبان ہو کر بولے، تم ایک یوشع کی بات کرتے ہو، کل سے یثرب کے تمام یہودی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے نکل کر اتفاقاً قبیلہ بنی قریظہ میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا وہاں بہت سے لوگ جمع ہو کر ایک نبی کی ولادت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہودی عالم زبیر بن باتا کہہ رہا ہے کہ آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج جو نبی پیدا ہوا اس کا نام احمد ہے، جو آخری نبی کا نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہی آئے گا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے زبیر بن باتا کی یہ باتیں بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر بن باتا اپنی زندگی میں مسلمان ہو جاتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی، کیونکہ وہ بھی اس کا اتباع کرتی۔ ابو نعیم چند دوسرے ثقہ راویوں کے علاوہ زید بن ثابت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بنی قریظہ اور بنی نذیر کے یہودیوں نے کہا تھا کہ سرخ ستارہ صرف دنیا کے آخری نبی کی ولادت پر طلوع ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا اور وہ ہجرت کر کے یثرب آئے گا۔
ہمارے لیے اس کی اطاعت لازم ہے۔ لیکن جب آن صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہی یہودی اپنے حسد کی بنا پر اپنے قوت سے پھر گئے اور کفر پر اڑے رہے۔